میں عرض کر رہا تھا کہ غزہ کے لوگ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کا مدفن غزہ ہے، جو کہ تجارتی سفر کے لیے مصر تشریف لے گئے تھے شام کی طرف، اور رستے میں ان کی رحلت ہوئی، اور اکثر ان کا گرمیوں کا اکثر حصہ، چونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے غزہ، تو گرمیوں کا اکثر حصہ وہ غزہ میں گزارتے تھے۔ اور اسی کا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو دو سفروں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، قریش کے دو تجارتی سفر، کہ گرمیوں میں وہ سفر کرتے تھے، گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کی طرف، اور سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کی طرف، تو اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، جی تو اس میں فرمایا کہ یہ جو شام کی طرف سفر کے بانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے، جن کی سخاوت اس قدر مشہور تھی کہ جب مکہ المکرمہ میں قحط پڑا، آپ اس وقت غزہ میں تھے، وہاں سے تشریف لائے، اور 3 مہینے تک تمام اہل مکہ کی دعوت آپ کی طرف سے رہی۔ پورے شہر کی کوئی دعوت کر سکتا ہے؟ تو سرید جو کہ عربوں کا پسندیدہ کھانا ہے، کہ روٹیوں کے ٹکڑے اور گوشت کو مکس کر کے شوربے میں، وہ آپ کی طرف سے 3 مہینے تک دعوت ہوتی رہی، تو سخاوت میں بے مثال تھے۔ تو غزہ کا ایک نام غزہ ہاشم بھی ہے، اگر پورا بولیں تو کہتے ہیں غزہ ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، عربی میں کہتے ہیں جد اکبر، ان کا مدفن ہے غزہ میں، اور اس کے ساتھ جو مسجد ہے اس کا نام بھی جامع مسجد السید ہاشم ہے، جامع مسجد السید ہاشم ہے۔ اور یہ سلطان عبد الحمید نے سلطنت عثمانیہ کے دور میں ان کا مزار بھی بنوایا، اور مسجد اگرچہ پہلے بھی مسجد تھی لیکن انہوں نے توسیع کرائی سلطنت عثمانیہ نے، جیسا کہ مدینہ منورہ مکہ المکرمہ کی خدمت بھی ایک دور میں بڑے اعلیٰ پیمانے پر ترکی والے کرتے رہے، تو یہ بھی انہوں نے مسجد بنوائی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی شمالی غزہ کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے اسرائیل نے، تو یہ علاقہ بھی اسی حدود میں آتا ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کا تحفظ فرمائے، جو کہ تاریخی مساجد میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان حضرت ہاشم کا مدفن بھی، مزار بھی اسی مسجد کے ملحق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو استقامت عطا فرمائے، اور فلسطین کو آزادی عطا فرمائے، فلسطین کو آزادی عطا فرمائے۔